سندھ کے حوالے سے آج کی بہت اہم خبر یہ بھی ہے کہ آج سندھ ایپیکس کمیٹی جو سندھ میں موجود فوجی لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ پہ مشتمل ہوتی تھی وہ 20 ماہ بعد دوبارہ فعال ہوئی ہے، یعنی کہ دسمبر 2018 کے بعد آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں اس ایپیکس کمیٹی کا 24واں اجلاس ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پچھلے 20 ماہ سے ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا۔ پچھلا اجلاس جو ہوا تھا وہ بھی 9 مہینے کے وقفے کے بعد ہوا تھا، لیکن آج ریکارڈ وقفے کے بعد یہ اجلاس ہوا جس میں سندھ کابینہ کے متعدد اراکین کے علاوہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز، ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ میجر جنرل عمر بخاری، انٹیلیجنس سول ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہان، چیف سیکرٹری، آئی جی وغیرہ یہ سب شریک ہوئے، اور پھر سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آج ایک بار پھر جیسا کہ پچھلے تمام ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہوتا رہا ہے، کراچی میں سیکیورٹی کیمراز لگانے، سیف سٹی پروجیکٹ کی یاد تازہ کی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی دراصل کراچی کو سیف سٹی بنانے کی یاد تازہ کرنے کا ایک فورم بن گیا ہے، کیونکہ پچھلے کئی اجلاس ایسے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے، کراچی میں کیمرز لگانے کے لیے جو معمول کا عمل ہے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں، اس کی یہاں پہ بات ہوتی ہے، اس کے لیے تیاریوں کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے کمر باندھنے کی بات ہوتی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اور اس 20 ماہ بعد بھی یہی اطلاع دی گئی۔ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس لگانے کا معاملہ ہو، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سال ہر سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور کراچی واحد شہر ہے جہاں پر ٹین کی آپ کو کہیں کہیں وہ پٹیاں نظر آتی ہیں جس کو کہ جو موٹر وہیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جاری کرتا ہے، اور کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس یا کیمرہ ریڈیبل نمبر پلیٹس جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں وہ تو دور دور ہمارے یہاں نظر نہیں آتی، کوئٹہ تک میں ہم سے 8 سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر دینی مدارس کی رجسٹریشن کا اعادہ کیا گیا، اور کراچی سے ایک بار پھر اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کی حکمت عملی دہرائی گئی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹینڈرڈ یہ مسائل ہیں جس پہ اب سالانہ طور پہ ایپیکس کمیٹی میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اس دفعہ 20 مہینے بعد ہوا ہے۔ پچھلے اجلاس کے فیصلوں پر ہمیشہ ذکر ہوتا ہے اور ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا، صرف فیصلے ہوتے ہیں، گویا 20 ماہ بعد بھی وہی نشستن، گفتن اور برخاستن جس کی روداد آپ پہلے بھی اس پروگرام میں مسلسل سنتے رہے ہیں۔ 20 ماہ پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے۔ سندھ کی ایپیکس کمیٹی جنوری 2016 میں کراچی کو اسٹریٹ کرائم سے محفوظ بنانے کے لیے 10,000 CCTV کیمرے لگائے جائے، اور اس کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، لیکن تاحال اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار نہیں ہو چکی ہے۔ سیف سٹی منصوبہ وہ بالکل ٹھپ ہو گیا، کیمراز نہیں لگ پا رہے۔ 10,000 CCTV کیمرے لگانے کے دوسرے منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اہم ترین منصوبے اس وقت رک گئے ہیں۔ 22واں اجلاس ہوا اس ایپیکس کمیٹی کا، اور ایک بار پھر اس میں وہی باتیں، کراچی کے اسٹریٹ کرائم کا چرچا، پھر سیف سٹی کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا عزم، یعنی کہ وہی نشتن، گفتن اور برخاستن۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے طریقہ کار پر نیب کا اعتراض ہے تو ان سے بات کی جائے، یہ کہ مہینوں بلکہ 1 سال سے زائد پرانی یہ بات ہے، مگر پھر بھی آج اس کو دہرایا گیا۔ آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی بریفنگ سے بہرحال لگا ایسے ہی وہی باتیں ہوئی ایگزیکٹلی جو اب ہو رہی ہیں، ایک بار پھر کراچی میں کیمرے لگانے اور سیف سٹی پروجیکٹ کو بھرپور انداز میں مکمل کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ یہ وہی ہے جو کہ پچھلے دفعہ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا۔ یہ پرانی باتیں، یہ کئی سال پرانی باتیں جو ابھی میں نے دہرائی، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ اس کا ایکشن ڈی پلے ہے، اور جیسے کہ متعدد پروجیکٹس پہ اور کے بارے میں حکومت سندھ کے اہم ترین لوگ حکومت سندھ کے عزم کا اظہار کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی عزائم کی کوئی کمی نہیں، اعلانات کی کوئی کمی نہیں، اور یقین دہانیوں کی کوئی کمی نہیں رہی اسی پروگرام کے ذریعے۔ سیف سٹی کا پروجیکٹ کبھی بھی امپلیمنٹ ہو نہیں پایا، وہ ٹیکنیکل سٹیجز پہ تھا۔ پریکٹیکلی پولیس کے پاس 2700 کیمراز ہیں جو کہ آج چل رہے ہیں، جو کہ انٹیگریٹڈ ہیں۔ جو سیف سٹی کا پراپر پروجیکٹ ہے وہ ریڈ زون کے لیے پائلٹ کے طور پر سٹارٹ کیا جائے گا، اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کامیابی کے بعد اس کو ہم باقی شہر کے حصوں میں اور صوبہ سندھ میں پھیلائیں گے۔ پچھلی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ماڈل سیف سٹی پروجیکٹ کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی صاحب کو اس بات کی ڈائریکشن دی ہیں کہ اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور فوری طور پر اس سیف سٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ نہ 2013 میں 10,000 کیمرے لگے، نہ 2015 میں لگے، نہ 2016 میں لگے۔ سیف سٹی کے اندر کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ تعطل کا شکار ہوا۔
اور یہ ایپیکس کمیٹی جس کا آج 20 مہینے بعد اجلاس ہوا 6 سال سے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ پر زور دے رہی ہے. سپریم کورٹ بھی 4 سال پہلے کراچی میں 10,000 کیمرے لگانے کا حکم دے چکی ہے, لیکن آج تک کراچی سیف سٹی منصوبے پر کوئی عمل نہیں ہوا. نتیجتاً 10,000 کیمروں کی تنصیب کا تخمینہ جو کہ چند ارب روپے ہوتا تھا بڑھ کے پتہ نہیں 20 ارب روپے یا 18 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. اور سندھ کے سربراہان, پولیس کے سربراہان یہ روتے روتے ان کی ٹرم پوری ہو جاتی ہے, وہ چلے جاتے ہیں, مگر کیمرے نہ لگنے ہیں کراچی میں, نہ لگتے ہیں, اور سیف سٹی تو ایک تصور ہی رہ گیا ہے. سیف سٹی کا کانسیپٹ ہے, اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں, وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکلی اس شہر کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. کراچی کے اندر 2.25 کروڑ کی آبادی میں آپ کے پاس 2100 کیمرہ ہیں ٹوٹل. اگر لاہور میں 15 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے امن امان کی بحالی کے لیے, تو ہمارے اس شہر کو, جس کو ہم گیٹ وے ٹو پاکستان کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نرو سینٹر ہے, اس شہر کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سیف سٹی میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سیف سٹی جتنے بڑے دنیا کے شہر ہیں, چاہے پیرس ہے, لنڈن ہے, واشنگٹن ہے, لاہور میں آپ دیکھیں ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے جو کہ آپ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لا اینڈ آرڈر, کرائم اور سٹی کو مینیج کرتے ہیں. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر حسین شاہ, وزیر بلدیات و اطلاعات حکومت سندھ. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. آج آپ کو اطمینان ہوگا کہ ان وعدوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کرتے رہے ہیں, دوسرے وعدوں کی بات ہوتی رہی ہے جو آپ کی حکومت کرتی رہی ہے, آپ کے ساتھی کرتے رہے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ, کراچی میں کیمرے لگے, 6-7 سال سے تو ہم پروگرام مسلسل کر رہے ہیں, اور ہر بار جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں. آج بھی سامنے آئے, اس سے پہلے 20 مہینے پہلے والے اجلاس میں بھی آئے, اس سے پہلے جو 3 سال پہلے اجلاس ہوا تھا جب بھی آئے. کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس قسم کی چیز کرنی ہے یہاں پہ, جو کہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں ہے, کہ یہاں پہ کیمراز وغیرہ نہ ہو, سیف سٹی کا کانسیپٹ نہ ہو, جو پاکستان کے تمام شہروں میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خان صاحب, ایک تو وعدے میرے ہوں یا گورنمنٹ کے کسی اور کے ہوں, میرے ہی ہیں, ہم اس کو آن کرتے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کافی ایشوز تھے. ابھی صرف اس کا ہم نے ایک کنسلٹنسی کا دیا تھا, وہ جو ایوارڈ کیا تھا, تو ایک دم نیب نے لیٹر لکھ دیے اور پھر وہ اس وجہ سے کافی تعطل کا شکار رہا. یہ پوری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, اور ایپیکس کمیٹی میں سب کو یہ بریف کیا جاتا رہا ہے, اور ان کو سب علم ہے. اور ایپیکس کمیٹی دیگر کسی اور صوبے میں تو اس وقت تک کوئی ان کی میٹنگز نہیں ہو رہی, اور نہ ہی میں بھی وہ فعال ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہاں پہ یہ فعال بھی ہے, میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل بھی ہو رہے ہیں. تو پھر سیف سٹی کے پروجیکٹ کا ایکٹ بنایا گیا جو حالیہ دنوں میں کیبنٹ سے بھی اپروو ہوا اور سندھ اسمبلی سے بھی, اور انیشلی 10,000 کیمروں کی بات ہوئی ہے, اور پھر اس کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ دینے کے لیے, کیونکہ بعد میں بہت زیادہ ایشوز آتے تھے, تو یہ مشاورت ہوئی تھی کہ NRTC کے ذریعے اس کو کیا جائے. پھر انہوں نے اس کا مکمل طور پر جو پہلے میں نے بولا کہ کنسلٹنسی کے لیے دیا گیا تھا, اس پہ انہوں نے کام کیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہوگا. 10,000 کیمرے اور کوئی 2,000 کے قریب لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں, اور انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا. خان صاحب, ہمارے کام کرنے جی میں تعطل جو ہے وہ مختلف ایشوز کی وجہ سے آ جاتا ہے. شاہ صاحب چلیں, ابھی جو بھی 12واں سال ہے حکومت کا, لیکن اب یہ آج یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں, تو کیا اس کے لیے تو رکھا گیا ہوگا نا کہ کس وقت تک یہ 10,000 کیمرے لگانے؟ جی بالکل, اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہو گیا, اسمبلی میں بھی پاس کر دیا گیا ہے, اور اب پوری کوشش ہوگی کہ اس میں کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اتنا بڑا سلسلے کو لگانے میں
لیکن اس کا انیشلی شروع ہو جائے گا یہ جو رواں سال ہے اسی میں انشاءاللہ. اور جو پچھلی ایپیکس کمیٹی میں ہوا تھا اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، وہ بھی ہر ایپیکس کمیٹی کا ایک امپورٹنٹ موضوع ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ آج جب ایپیکس کمیٹی کا ہوا تو پچھلے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، ہمیشہ یاد بھی دلائے جاتے ہیں کہ پچھلی ایپیکس کمیٹی میں یہ ہوا، یہ ایک روٹین کی چیز ہے. تو جو پچھلی ایپیکس کمیٹی تھی اور اس سے پہلے جو تھی وہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بڑے کلیدی فیصلے کیے گئے تھے، اسپیشل میجسٹریٹ، اسپیشل عدالتیں وغیرہ. اس کا کیا ہوا؟ جی بالکل خان صاحب، ظاہر ہے کنفرمیشن آف منٹس ہوتے ہیں. یہ 24واں اجلاس تھا تو 23ویں اجلاس کی کنفرمیشن آف منٹس پھر ہر کسی کے اوپر بات بھی ہوتی ہے. تو ایک میں آپ کے ذریعے سب کو اس بات سے آگاہ بھی کر دوں کہ الحمدللہ ایپیکس کمیٹی میں اس بات کو ریکگنائز بھی کیا گیا، اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہر طرف سے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو اسٹیپس لینے چاہیے تھے وہ لیے. جو آپ نے اسٹریٹ کرائم کی بات کی، اس کے ساتھ 2-3 اور چیزیں بھی تھیں جن کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیبنٹ سے، اسمبلی سے پاس کر کے اور پھر وہ عدالت عالیہ کو بھیج دیا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل جو اسپیڈی کورٹس ہیں، جو اسپیشل صرف اسی وجہ سے ہوں کیونکہ کیس دیر تک چلتے ہیں اور جو مدعی ہے وہ پھر تنگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کیس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پرسو کرنا تو پھر یک طرفہ فیصلے آ جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو کرمنلز ہیں وہ 6-10 دفعہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ ضمانتوں پہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پر آگاہی دی گئی ہے ویسے بھی اعلیٰ عدلیہ کو، اور اس کے لیے جو ہمارے ایڈوائزر لا ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل، انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے. دوبارہ بھی انہیں کہا گیا کہ اس کو مزید استدعا کی جائے عدالتوں سے کہ اس کو فوری طور پر کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے. شاہ صاحب، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح کی نمبر پلیٹس کراچی میں ملتی ہیں گاڑیوں کے رجسٹریشن کے بعد، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ معاملہ کوئٹہ تک میں 8 سال پہلے حل ہو گیا. لاہور وغیرہ میں تو کیمرہ ریڈیبل نمبر پلیٹس ہیں، اسلام آباد، پشاور، ہر جگہ یہ ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹین کی نمبر پلیٹ ملتی ہے، اس کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے تو وہ ٹین کی نمبر پلیٹ دیتا ہے. اور یہ بھی ایپیکس کمیٹی میں مسلسل بات ہوئی ہے. آدھی گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لوگ لگاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. کب سر اس کا مسئلے کا حل کب ہوگا؟ جی تو خان صاحب، اس میں RFID نمبر پلیٹس کا کافی عرصے سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے یہ مکمل طور پر پروسیس پورا کیا ہوا ہے. میں ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ اس پہ ڈیلے کچھ اسٹے تھے، کچھ اور ایشوز تھے جس کی وجہ سے نہیں آئے، وہ بھی آن ریکارڈ ہے. میں آپ کو وہ پیپرز بھی بھجوا دوں گا کہ اس میں بھی جب ایک خامخواہ ہرڈلز کریٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹے آ جاتا ہے، کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں، فوری طور پر اس کو حل نہیں کیا جاتا. تو یہ RFID والی نمبر پلیٹس جو ہیں انشاءاللہ ان پر بھی اسی سال، یہ تاریخ ضرور نوٹ کر لیجئے گا خان صاحب کہ اس پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی RFID والی نمبر پلیٹس جو ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، جس پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے آپ لوگوں کو بہت افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے. کین یو بلیو کہ اس جیسے شہر میں جس نے اربوں روپے ٹیکسز کے دینے ہیں اسی کے لیے، اسی کام کے لیے، اس میں نمبر پلیٹ نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے لکھو اور نمبر پلیٹ لگا لو، اور اگر کوئی مانگتا ہے تو وہ ٹین کی نمبر پلیٹ اس کو چھاپ کے وہ دے دیتے ہیں. 12واں سال آپ کی حکومت کا ہے. کیا پاکستان کا سارا مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے؟ آخر یہ کوئٹہ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں صاف صاف طریقے سے انہوں نے وہ ٹھیکے دیتے ہیں اور وہ چیزیں لگ جاتی ہیں. کتنا افسوس ہے. خان صاحب ہم سے کچھ زیادہ ہی محبت اور کچھ بہت زیادہ ہی انٹرسٹ ہے اداروں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہرڈلز کریٹ کر لیتے ہیں. کبھی اسٹے لے آتے ہیں، کبھی نوٹس بھیج دیتے ہیں، اور یہاں بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہی کام ہوتا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کے لیے آپ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، اور ہمارے لیے باعث ندامت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہرڈلز مختلف ایشوز ہمارے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے
کہ وہ پیپرز بھی آپ ضرور دکھائیں. میں آپ کو بھجوا دوں گا کہ کس طرح سیف سٹی پروجیکٹ میں ڈیلے ہوا اور کس طرح یہ جو نمبر پلیٹس ہیں ان کے اجرا میں بھی اور ان کے بنانے میں بھی کس طرح مختلف ہرڈلز کریٹ کی گئیں ہمارے گورنمنٹ کے لیے. تو یہ کراچی میں یہ نمبر پلیٹس لگیں گی کوئی ایسی، یا یہ کہ یہ ہاتھ والی چلتی رہیں گی، یا وہ اگلے 3-4 سال جی بالکل آپ کا پاور جو حکومت کا نہیں خان 2.5 صاحب سال مزید ہے؟ یہ کچھ نہیں خان صاحب کچھ ہی ماہ میں یہ شروع ہو جائیں گے. بہت بڑی خوبصورت نمبر پلیٹس بنائی ہیں، جی؟ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا بہت شکریہ. تو بڑی اچھی خبریں سنائی آپ نے. زبردست بہت زبردست. تھینک یو سو مچ.